السلام علیکم ون ورلڈ سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ اس دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ حساس مذہبی معاملات پہ گفتگو کے لیے وہ شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا شاید مذہب سے دور کا تعلق نہیں ہوتا. ہم کس کی بات سنیں, کس کی بات سمجھیں, کس کی بات پہ یقین کریں؟ حکمرانوں کی بات پہ, این جی اوز کی بات پہ, اراکین پارلیمنٹ کی بات پہ, تجزیہ نگاروں, تبصرہ نگاروں کی بات پہ, یا ان مختلف علماء دین کی بات پہ, مذہبی لیڈران کرام کی بات پہ جو ٹی وی, ریڈیو, اخبارات میں ہمارے سامنے آتے ہیں. پوری قوم کنفیوز ہے. اور ایک بار پھر حدود آرڈیننس اور ترمیمی بل جب آیا اور یہ بحث چھڑی پچھلے چند دنوں یا مہینوں میں, قوم سمجھ نہیں پائی اب بھی کہ یہ کیا ہوا ہے. کیا حدود آرڈیننس صحیح تھا, غلط تھا؟ حقوق نسواں بل صحیح تھا, غلط تھا؟ کیا بہت اچھا ہوا معاشرے کے لیے یا بہت برا ہوا؟ کیا قرآن و سنت کے خلاف کچھ کیا گیا پہلے اور اب اسے درست کر دیا گیا, یا اب کچھ ایسا ہوا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پائے, ہم بھی سمجھ نہیں پائے. آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو پہلی بار ٹی وی پر آپ کے سامنے آج اس پروگرام میں آئیں گی, اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. دنیا بھر میں, پاکستان میں, جہاں جہاں لوگ مذہب کو سمجھتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, وہ ان کے نام سے واقف ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ آج انہوں نے وقت نکالا. جسٹس ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا آج پروگرام کے لیے. میں بھی ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کے کچھ اظہار کر سکوں. حضرت صاحب ٹی وی پہ نہیں آتے, آپ کی بے شمار کتابیں اور آپ کے مختلف حوالے ایک طویل عرصے سے ہم نے پڑھے ہیں, اور ہر جگہ آپ کو مطلب پڑھا ہی ہے صرف, اور سنا ہے, کبھی آپ کی ٹیپس آتی ہیں. ٹی وی پہ آپ نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں کوشہ نشین آدمی ہوں اور پڑھنے لکھنے کا کام رکھتا ہوں, اور جو عام طور سے پبلسٹی کے ذرائع ہیں ان سے کوئی طبی مناسبت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ٹی وی آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی خرابیاں بھی لے کر آیا ہے, اور اتنی خرابیاں اس کے ذریعے پھیلی ہیں کہ بعض اوقات مجھے احساس ہوتا تھا کہ اسی میں بھی جا کر شامل ہو جاؤں تو اسی کا ایک حصہ میں بھی بن جاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ یہ ابلاغ کے ذرائع میں بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے اچھی بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور بری بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے. اب میں یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ اسلام کے نام پر اور دین کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں پھیل رہی ہیں, تو اس لیے خیال ہوا کہ جہاں کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور دین کی صحیح تصویر پیش کی جائے. اس لیے جب آپ نے مجھے دعوت دی تو اس مرتبہ چونکہ آپ نے اس ایسے موضوع پر دعوت دی ہے کہ جس میں غلط فہمیوں کی کچھ انتہائی ہو گئی ہے, اس لیے یہ مسئلہ ہوا کیا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس جو پیش ہوئی, بحث جب چھڑی تو تاثر یہ بنا کہ یہ ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا ظالمانہ آرڈیننس تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں چونکہ ایک بالکل ہی انتہا پسند قسم کا عامر شخص موجود تھا, یہ تاثر خود موجودہ دور میں ہمارے سامنے, تو اس لیے ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے جو ظالمانہ تھے, غیر منصفانہ تھے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف تھے. یہ پروپیگنڈا یا یہ بات ہمارے سامنے آئی. اب میں اس کو پروپیگنڈا تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ بات بہرحال کہی گئی ہمارے سامنے. آپ اس وقت غالباً حدود آرڈیننس جب بن رہا تھا تو آپ اس کا حصہ بھی تھے. جی, میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا, اور ابتدائی طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی نے تیار کیا تھا یہ مسودہ, اور پھر کئی سال اس کے اوپر بحث و تمہیز کا سلسلہ رہا. اس میں پاکستان کے نامور علماء, جج صاحبان, وکلاء, ماہرین اقتصادیات, یہ سب موجود تھے, اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل میں خاتون رکن بھی تھیں, وہ بھی ممبر تھیں. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر رائے لینے کے لیے بیرون ملک سے معروف دوالبی صاحب جو شام کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت شاہ فیصل کے خصوصی مشیر تھے, اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے
قانون کے مسائل میں، تو ان کو بھی دعوت دی گئی اور بعد دوسرے علماء کو بھی دعوت دی گئی. پھر ہم نے جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل میں تیار کیا تھا وہ باہر کی دنیا میں عالم اسلام کے اندر بھی اس کو پیش کیا، ان کی آراء بھی حاصل کی اور بالآخر اس کو آرڈیننس کی شکل میں نافذ کیا گیا. بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ آرڈیننس آیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی مفتی صاحب؟ کیوں یہ آپ نے اس وقت بنایا؟ اس سے پہلے کئی پروگراموں میں لوگوں نے کہا کہ جی، اور لوگ یہ بار بار بات کرتے رہے کہ کیا اس سے پہلے جب بھٹو کا یا ان سے پہلے کے دور تھے تو کیا اس وقت ساری قوم ان گناہوں کا ارتکاب کر رہی تھی؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت آپ حدود آرڈیننس لائیں جبکہ قوانین موجود تھے ملک میں؟ دیکھیے یہ ضرورت تو ہمارا سن 1973 کا دستور خود پیدا کرتا ہے. سن 1973 کے دستور میں 227 آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے اور جو قوانین اس کے خلاف ہیں ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا. یہ ہمارا وہ آئین کہتا ہے، ہمارا دستور کہتا ہے. اس دستور کے تحت ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ قوانین کا اس صورت میں جائزہ لے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اور اگر کوئی نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرنی پڑتی ہے تو نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرے. تو اب یہ آپ سمجھیے کہ حدود آرڈیننس سے پہلے بہت سے جرائم جو شرعاً جرائم ہیں ان کو جرمی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. آپ یہ سمجھیے کتنی شرمناک بات تھی کہ بعض صورتوں میں انسان کے لیے نکاح کرنا تو قانوناً جرم تھا لیکن زنا کرنا قانوناً جرم نہیں تھا. اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے کسی ضرورت کے تحت تو وہ جرم تھا قانوناً، لیکن اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کسی عورت سے قائم کر کے اپنی ہوس کی تسکین کرے تو وہ جرم نہیں تھا. شراب ہمارے ملک میں عام تھی اور اس کو وہ باقاعدہ کوئی جرم نہیں تھی. تو حدود آرڈیننس کے ذریعے جن گناہوں کو شریعت نے قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے ان کو اس قانون نے قابل تعزیر بنایا، اور پہلی بار حدود آرڈیننس کے ذریعے یہ صورتحال، یہ شرمناک صورتحال ختم ہوئی کہ نکاح کرنا ناجائز اور زنا کرنا جائز. اور اسی طریقے سے شراب کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں. تو چونکہ قرآن کے احکام ہیں یہ حدود کے، تو اس واسطے ان کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے حدود آرڈیننس نافذ کیا. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، یہ کیا تھی؟ نہیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں نہیں، بلکہ یہ ہمارے 73 کے آئین کا ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت میں ڈھالا جائے گا، اس کو کوڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے مناسب سفارشات تیار کرنے کے لیے یہ ادارہ ایک آئین کا حصہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل. اور اس کا یہ فرض ہے، اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تمام اسلامی احکام کو ایسے سوٹیبل فارم میں جمع کرے گا کہ جن کو قانونی حیثیت دی جا سکے. اس کے اراکین سرکاری ملازم ہیں؟ ملازم تو نہیں، لیکن وہ یعنی اس طرح سے کانٹیکٹ بیسس پر ہوتے ہیں، اور یعنی حکمرانوں کے مزاج کے مطابق وہ بات کرتے ہیں؟ یہ بھی ضروری نہیں، یہ تو آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا اس لیے گیا ہے کہ حکومت کی تائید ہی کرے یا اس لیے گیا ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح کرے، اور وہ چاہے حکومت کے مطابق ہو یا خلاف ہو. کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا جنرل ضیاء کے خیالات کو دیکھ کے اپنی بات کر رہی تھی؟ اب جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو وہ ہمیں کچھ انلائٹنڈ نظر آتی ہے، مطلب بات کرے تو یہ کیا حکمرانوں کی پالیسی جو ہے اس کے مطابق قرآن و سنت کی تشریح کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں نے جیسا عرض کیا یہ آدمی کی